سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا رسول سمجھتے ہیں؟ خدا کا رسول سمجھتے ہیں تو پھر میلاد مناؤ، اس لیے کہ خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی۔ خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اللہ کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ نہیں بنائی جا سکتی، اس کی میلاد نہیں ہو سکتی۔ اور رسول پیدا ہوئے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو، آپ کی ماں بھی ہیں اور آپ کے باپ بھی ہیں، اور آپ سے بھی بچے پیدا ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم پوری دنیا میں حضور کی میلاد منا کر کے شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں، شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں۔ کوئی ہماری طرف جو شرک کا فتویٰ دیتا ہے اسے کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ میلاد منا کر ہم بتاتے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ خدا کا رسول سمجھتے ہیں۔ اگر خدا سمجھتی یا خدا کی برابر سمجھتی تو حضور کی میلاد کبھی نہیں مناتی، کیونکہ اللہ کی میلاد نہیں منائی جاتی تو ہم رسول کی بھی میلاد نہیں مناتے، دونوں کو اگر برابر سمجھتی۔ نہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا شرک کو توڑنے والا عمل ہے، شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی تھی، پوری کائنات میں بہت کچھ تبدیلیاں آئی تھیں جو صحیح روایات میں موجود ہیں، بہت تبدیلیاں آئی تھیں۔ عرب اس وقت جو ریگزار تھا، صحرا تھا، سبزہ دینے لگ گیا، بارشیں برابر ہونے لگ گئی۔ عرب میں آج بھی بارش نہیں ہوتی ہے، سال میں 2 4 بارش کے قطرات گر گئے الگ بات ہے، موسم باضابطہ جیسی بارش کا یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ لیکن جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے، عرب میں سبزی اگنے لگ گئی ہیں، بارش ہونے لگ گئی ہے۔ اور اس سال جو حالات کی تبدیلی تھی، ملک شام میں ایک ندی جو سوکھ چکی تھی وہ اچانک جاری ہو گئی، پانی بھر آیا، اور ایک ندی جو ہمیشہ بہتی وہ اچانک سوکھ گئی۔ ایک آتش کدا تھا 1000 سال سے جس کی آگ کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا، ایران کے نجومیوں نے، آتش پرستوں نے، اچانک وہ آگ بھی گل ہو گئی۔ ایک ایک ہی دن میں سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور کائنات میں یہ جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی تھیں اس دن، ایک اور تبدیلی، بت سارے اودھے منہ گرے ہوئے تھے جو 12 ربیع شریف کا دن تھا۔ یہ صحیح روایات سے میں بتا رہا ہوں، بت اودھے منہ گرے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا جس کی طرف امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شعر میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ ملک فارس کا جو بادشاہ کسرا، اس کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے 1 لاکھ فوجی کھڑے رہتے تھے، صرف قلعے کی حفاظت کے لیے۔ اور وہ قلعہ اتنا مضبوط کہ ان کا دعویٰ تھا، ان کا چیلنج تھا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو مٹا نہیں سکتا۔ لیکن 12ویں شریف کا دن یا صبح کے وقت اچانک قلعے کے اندر زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی، اور ایسی پھٹی کہ اس میں سے ایک آدمی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ آج بھی وہ شک زدہ دیوار کے ساتھ قلعہ موجود ہے عراق میں، جس کو قلعۃ کسرا کہا جاتا ہے آج بھی۔ اب آپ اندازہ کریں 2000 سال سے وہ قلعہ آج تک موجود ہے، تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ اس وقت قلعے کے اندر زلزلہ آیا اور تخت الٹ گیا، دیوار میں درار پڑ گئی، وہ درار آج بھی موجود ہے۔ بادشاہ حیران اور پریشان۔ دوسرے دن سارے نجومیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنا مضبوط قلعہ کیسے یہ ٹوٹ گیا، یہ اس کی دیوار میں شکاف کیسے آ گئی ہے۔ تو ساری نجومیوں نے اپنے علم کے مطابق جو نتیجہ نکالا، بادشاہ سے کہا، در حقیقت یہ زلزلہ عام زلزلہ نہیں ہے، یہ تیری دیوار کا ٹوٹ جانا یہ عام سی بات نہیں ہے۔ ہمارا علم یہ بتا رہا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کا کوئی نبی پیدا ہوا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے۔ ایک بچہ عرب میں ایسا آیا ہے۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا،
عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اس دن جو ہوا تھا اس کو امام اہل سنت کیوں فرماتی؟ وہ ایک دن کی بات ہے نا. مثل فارس نجد کے کیلے گراتے جائیں گے. مثل فارس نجد کے کیلے گراتے جائیں گے. آج جن لوگوں کے کیلے گرتے ہیں یا ہلتے ہیں وہ ذکر مصطفیٰ سے ہی گرتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں کچھ اثر نہیں ہونا چاہیے. خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. عزیزان گرامی وقار، میں بہت چھوٹے سی وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن ایک عظیم میسج دے کے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سارے سنیوں کو یہ چاہیے کہ صرف جھنڈے لگانی اور کمکمی لگانی اور بڑے بڑی نعرے لگانے سے ہی عید میلاد نبی کا آپ اہتمام کام نہیں کر رہے ہو، بلکہ ہر سنی عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ اس موسم میں نہیں بلکہ پوری زندگی اس کی ہے، لیکن اس موسم میں خاص طور پر اپنے